بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کافی برسوں پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا پولس کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ اس میں نے لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کچھ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے گا، ایسے لوگوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ سب سے چھوٹا کہلانا کے معنی بادشاہی آسمان کے بادشاہی میں یعنی جہنم میں ہوگا۔ اب پولس اس کے برعکس کہتا ہے، اپوزٹ کہتا ہے گلاٹیوں باب 5 آیت نمبر 1 سے 3 میں کہ ہم آزاد ہیں، مسیح نے ہمیں آزاد رکھا ہے، بس قائم رہو اور پھر سے شریعت کی غلامی کے شکار نہ بنو۔ دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ اور پھر پرانی رسموں کے پیچھے چلو گے تو مسیح سے تمہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب پولس نے بالکل اپوزٹ کہہ دیا اور بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا ہے اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو خطا کار ٹھہراتا ہوں۔ یعنی پورا سسٹم، نظام جو تھا قانون کا، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ سا بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ جہنمی ہو جائے گا، یعنی آسمان کے بادشاہی میں سب سے نچلا کہلائے گا۔ اب یہ پولس جو ہے، یہ نئے عہد نامہ جو ہے بائبل میں، اس میں 27 کتابوں میں سے 14 کا مصنف ہے، اور یہ پولوسی مذہب کہلاتا ہے جو موجودہ عیسائی مذہب ہے۔ اب یہ آدمی خود اگر جہنم میں چلے جاتا ہے تو باقی جو 200 کتنے کروڑ عیسائی، ان کا کیا حال ہوگا؟ جب بانی کا یہ حال ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اب اس کے بحث کے لیے ARP چرچ میں مجھے بلایا تھا۔ صادق بھٹی صاحب تھے، یہ چیئرمین بھی تھے پرنٹنگ یا پریچنگ ایسوسیشن کے، پرنٹنگ ایسوسیشن پتہ نہیں کچھ تھا، اچھے عہدے میں تھے، اور ان کے ساتھ تھا لبا لال اور فتح مسیح وغیرہ وغیرہ، اور میرے ساتھ تھے کھوکر صاحب، ممتاز کاظمی صاحب، اور ایک اور تھے۔ تو جب ARP چرچ ہم لوگ گئے تو یہ سوال کا تو کوئی خاص جواب بننا ہی نہیں تھا ان سے، اور خالی ان لوگ میں سے شاید لبا لال تھا، اس نے ہی کہا تھا کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا بہت پیشگوئی تھا اور بولا کہ ان کے آنے سے سب پیشگوئی پورا ہو گیا۔ تو میں نے بتایا کہ دوسرے سیشن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ایمان کے تحت فوت ہو گئے، پھر 3 دن بعد زندہ ہو گئے، پھر لوگوں سے ملے اور آسمان پہ گئے۔ تو آسمان پہ جانے کے پہلے جب سب کچھ پورا ہو گیا تو پھر بول کے گئے تو جو کچھ میں نے بتایا ان سب پر عمل کرنا۔ تو یعنی سب کچھ پورا ہونے کے بعد مر گئے، زندہ ہو گئے، اور آسمان پہ جانے کے پہلے پھر بول کے گئے کہ جو کچھ میں نے بتایا ان سب پر عمل کرنا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ عمل کرنا تو چھوڑ دیے، ختنہ کرنا چھوڑ دیے، سب کچھ بہت کچھ چھوڑ دیے۔ تو اب جب یہ بانی ہے اس کو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا، اور صادق بھٹی وغیرہ لوگوں نے میرے کو کچھ اور حصہ پڑھنے کے دیا بائبل کے شروع کا، پیدائش کا۔
تو اس میں بہت مزے کا پوائنٹ تھا. اس پہ پھر میں نے ایک مضمون لکھا کہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے کے بعد کیا سچ بولنا ضروری ہے. تو اس میں مزے کا بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں بینائی ان کا کھو گیا تھا. تو ان کے بڑا بیٹا تھا عیساؤ شکار وکار کر کے گوشت لاتا تھا. تو اسحاق علیہ السلام کو وہ زیادہ پسند تھے. اور جو چھوٹے بھائی تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی ماں ریبیکا. تو ریبیکا یہ بات یعنی اسحاق علیہ السلام جب عیساؤ کو بول رہے تھے کہ جاؤ شکار کرو، میرے کو پکا کے کھلاؤ جو چیز پسند ہے، میں تمہیں دعا دوں گا، تم برکت دوں گا، اور پھر تم سے چلے گا سب دین کا کام وغیرہ. تو یہ سب جب بول رہے تھے ریبیکا سن رہی تھی، اسحاق علیہ السلام کی وائف. اور جب یہ عیساؤ جیسا نکلا گھر سے تو وہ یعقوب علیہ السلام کو بولی کہ تم ایک گھر سے لے آؤ جانور، اور میں اس کو پکاتا ہوں ابھی، اور تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ثواب لے لو. تو یہ جانور وہ بولتے ہیں کہ اگر وہ باپ میرے کو پہچان لیں گے، کیونکہ میرے کندھے پہ تو بال ہے، ہاتھ رکھیں گے تو پہچان لیں گے. تو وہ بولتی کہ وہ لیدر جیکٹ پہنا دیتی ہے اور یہ کھانا پکا دیتی ہے، اور یہ کھانا لے کے جاتے ہیں ابا کے پاس. اسحاق علیہ السلام پوچھتے کہ بیٹا تم اتنا جلدی کیسے آ گئے، کیونکہ تو شکار کرنے گئے تھے. تو بولے آپ کی خدا نے مدد کی. تو پھر بات ہوا تو پھر اس کو قریب بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھے تو جیکٹ تھا. تو بولے تمہارا کندھا تو عیساؤ کے جیسا ہے لیکن تمہارا آواز یعقوب کے جیسا ہے. بولے نہیں ابا میں آپ کا بڑا بیٹا عیساؤ ہوں. تو خیر وہ کھا پی کے ثواب لے لیے، برکت وغیرہ لے لیے. جب باہر گئے تو اتنے میں عیساؤ آیا اور وہ کھانا پکا کے لایا باپ کے پاس. بولا ابا آئیے کھانا کھائیے اور برکت دیجیے. تو اسحاق علیہ السلام بولے پہلے کون تھا جو آ کے لے گیا، اب تو میں نے سب کچھ دے دیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. تو میں نے یہ سوال کیا کہ بائبل میں اتنا بڑا جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے فوراً پکڑا گیا، تھوڑا دیر لگا نا عیساؤ کو آنے میں. اس کے باوجود بھی اسحاق علیہ السلام بولے میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ بہت روتا پوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب بائبل میں جھوٹ بول کے پکڑا گیا اور کوئی سزا نہیں ہے، تو اسی کتاب میں جب اوپر ہاتھ رکھے گا اور حلف اٹھائے گا کہ میں سچ بولوں گا، تو اس کو سچ بولنا کیوں ضروری ہوگا؟ اس کو تو پتہ ہے اس کتاب کے اندر ہی میں جھوٹ بول کے معاف ہو گیا ہے، تو میرے اوپر کون سا ایسا مصیبت آ جائے گا اگر میں جھوٹ بول دوں. اچھا، اس میں نے کلنٹن کا فوٹو بھی چھاپ دیا تھا، وہ ہلیری کے ہاتھ میں بائبل تھا، اس کے پاس اپنا ہاتھ رکھ کے حلف لے رہا تھا. اور کچھ ہی مہینوں کے بعد میں کلنٹن جھوٹ بول کے کورٹ میں پکڑایا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ تو ایک چھوٹا سا سائڈ مضمون ہو گیا تھا، لیکن مزہ تو آیا تھا کہ جب میں یہ والا مضمون لے کے گیا تو اس روز ڈاکٹر صادق بھٹی، یہ اپنے کلینک میں تھے، ڈاکٹر بھی ہیں تھے، اب پتہ نہیں بہت دن ہوا ملاقات نہیں ہوا ہے، 10-12 سال ہو گیا. تو اس کے بعد پھر وہ ایک آدمی تھا، سعید عالم ٹائپ کا تھا کرسچن کا، اس کو ڈرپ لگا رہے تھے. تو میرے لیے بہت اچھا ماحول ہو گیا تھا کہ نہ ڈاکٹر بھاگ سکتا ہے نہ مریض بھاگ سکتا ہے، کلینک کے اندر دونوں بیٹھیں گے. تو میں نے اپنا یہ پوائنٹ سنایا اسحاق علیہ السلام کا. تو پھر وہ جو سعید تھا مریض، وہ بولا کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صرف بنی اسرائیل سے آئے گا، آخری نبی آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجائش نہیں ہے. اور تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ غیر بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا؟ تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن کچھ ملا نہیں. تو بولا بس ہمارا ایمان ہے، دل میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے خالی آتا ہے اور بنی اسرائیل کا آخری آ کے چلے گی، آپ کوئی نہیں آئے گا. تو میں نے اچانک ڈاکٹر بھٹی سے پوچھا کہ پھر پولس کیسے آ گیا؟ تو ڈاکٹر بھٹی نے بولا کہ وہ تو نبی نہیں تھا، وہ رسول تھا. تو میں نے بولا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ تو بولا نبی جو ہے شریعت لاتا ہے، کتاب لاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ خالی پیغام پہنچاتا ہے، خالی پوسٹ مین ہوتا ہے. میں نے بولا خالی پوسٹ مین ہوتا ہے، وہ کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا ہے، بڑھا نہیں سکتا ہے. بولا ہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف پوسٹ مین کے جیسا پیغام پہنچا دینا. میں نے بولا اگر پولس صرف پوسٹ مین تھا، خالی رسول تھا یعنی پوسٹ مین تھا، تو اس کو کیسے حق دیا آپ نے اس کہ سارا قانون کو
منسوخ کرنے کا کس نے اس کو حق دے دیا؟ وہ اتنا چکڑا گیا، بولا آئیں آئیں آئیں. تو اس آئیں آئیں کا میں نے ٹرانسلیشن اس لیے نہیں کیا، میں نے بولا اصل جو آئیں آئیں کا مطلب ہے وہ تو اس کے دل میں تھا، کیا دل میں تھا سوچ کے آئیں 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 بولا. لیکن اس آئیں 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 سے آج کا ویڈیو بھی ختم کرتا ہوں، اور بہت امید رکھتا ہوں کہ آپ نہ صرف پسند کریں گے، پسند تو ہر کوئی کرتا ہے یہ سب مضمون، لیکن آپ اس کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں گے. سبق دینے کے میں نے یہ نہیں کہ میرے کو کوئی آپ سے چندہ چاہیے یا کوئی چاہیے. آپ اپنے علاقے میں، آپ اپنے ماحول میں، آپ جہاں تک انٹرنیٹ میں بڑھا سکتے آپ بڑھائیے. اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ کام میں برکت بہت ہوا ہے اور بہت ہوگا. اللہ حافظ.